ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فضل محمود۔ آج ہم ایک ذرا اہم سا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں لائف سٹائل چینجز۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، سانس کی بیماری، یہ معدے میں گیس کا ہو جانا، قبض وغیرہ، اور چلتے ہوئے سانس کا پھولنا، پیروں پہ سوزش آ جانا۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس پہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی لا کے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں، ہماری صحت کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے سکون محسوس کریں گے۔ تو یہ اس میں جو نا پہلے 2-3 طریقے یہ ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ ابھی تو پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اور پھر آخر میں دین کے لحاظ سے ہم نے ان چیزوں کو ساری کو کیسے مینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں شوگر کو۔ جیسا کہ ہم گوجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا کھانا دیکھ کے بڑی پریشانی محسوس کرتے ہیں، اور جب تک کھانا سارے کا سارا ختم نہ ہو جائے ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ اس پہ آپ نے وقت بھی نہیں دیکھ رہا اور اپنی صحت بھی نہیں دیکھ رہی، اب جو ہے نا کھانے کو ختم کر کے ہی سکون محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ نے پہلے سے بھی کھایا ہو یا جو ہے نا ہمیں اتنی طلب نہ بھی ہو، اب چکھتے چکھتے کافی کچھ کھا جاتے ہیں۔ شوگر کے مریض کے لیے یہ چیز کافی خطرناک ہے، اور اس سے جتنا بچا رہے اتنا بہتر ہے۔ ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی مریض کو شوگر ہے تو اس کے لیے پرہیز بہت لازم ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن پرہیز کے بغیر اس کی شوگر کنٹرول میں نہیں آنی۔ یہ اس نے اپنی زندگی کا ایک مرتبہ نظر رکھنا ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پرہیز بھی کرنی ہے، اس نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، 2-3 اور بھی چیزیں ہیں، وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، اس نے اپنا علاج جو بھی ہے ڈاکٹری وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، پرہیز کرنی ہے، کھانا جو ہے اپنے مقررہ وقت پہ اور اتنی مقدار میں اگر ڈاکٹر نے بتایا تو اتنی سے اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو اس نے پھر اپنی ایکسرسائز زیادہ کرنی ہے، لیکن اگر اس سے اتنی زیادہ مقدار تو پھر پریشانی باعث اس کے لیے پریشانی بنے گی، شوگر جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائے گی اور پریشانی بن جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بلڈ پریشر والا مریض جو ہے نا اس کے لیے چکنائی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، تیز نمک مرچ مسالے والی چیزیں، یہ تو بالکل ہی اس کے لیے منع ہے۔ اگر اس نے ایسی چیزیں کھانی ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا اور پھر پریشانی ہے، اس کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پھر آ جاتا ہے معدے کا مریض، اس کے لیے بھی یہ تلی ہوئی چیزیں، شورما وغیرہ اور یہ پیزا، برگر، یہ ساری چیزیں نا فاسٹ فوڈ، اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں سوزش آ جاتی ہے، ہم چڑھتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا چلتے ہیں تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول پہ رکھے، شوگر بھی کنٹرول پہ رکھے، اور اپنے آپ کو متحرک رکھے۔ ہم لوگ بہت آسانیوں کے قائل ہو چکے ہیں، بلکہ آسانیوں کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز ریموٹ پہ چلتی ہے، پنکھا ہے وہ ریموٹ پہ، لائٹ ہے وہ ریموٹ پہ، ٹی وی ہے تو وہ بھی ریموٹ پہ۔ ہم خود بیٹھ کے نا ایک جگہ پہ تو ہم دوسری چیزوں کو جو ہے نا وہ ہلاتے رہتے ہیں، خود نہیں ہلتے۔ اس سے ساری چیزیں جو ہے نا یہ پریشانیاں یہ جنم لے رہتی ہے، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہے، شوگر بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ سانس کے مریض ہیں، ان کے لیے مٹی، گرد و غبار، اس طرح کی چیزیں
بہت زیادہ ٹھنڈا، بہت زیادہ گرم، بہت زیادہ کھٹی چیز، تلی ہوئی چیز، ایک دم تلی ہوئی چیز کھا کے پھر ٹھنڈا پانی، یہ زیادہ چیزیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اب سب سے اہم جو چیز ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ایکسرسائز یا یہ کھیل کود یہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آفس ورک کے عادی ہو چکے ہیں، میز کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ پیٹ ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، وزن ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، بلڈ شوگر بھی اور کولیسٹرول بھی، اور اسی طرح جو ہے نا ساری چیزیں یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کو کنٹرول کرنے کا ایک حل یہ ہے جو ڈائٹ کنٹرول ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہی کرنی ہے۔ بہت بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں 30 منٹ اور ہفتے میں ایک دن چھٹی، یہ چیز لازمی کریں، یعنی کہ ایکسرسائز کریں، ہفتے میں آپ ایک چھٹی کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے تو کون سی کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت پیدل چلتا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پیدل چلتا ہے لیکن وہ اس کی کوالٹی یا کوانٹٹی وہ کیا ہے۔ پیدل چلتا ہے، فرض کرے وہ 2 یا 3 میل روز چلتا ہے، لیکن اگر تو وہ نارمل سے قدموں سے چلتا ہے تو یہ ایک اتنی اچھی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ ذرا تیز قدموں سے چلتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کی جو ہے نا یہ کیٹابولک ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ زیادہ ہوگی اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی نوجوان ہے جیسے 20 سے لے کے 40 تک، تو اس کو اگر کوئی اور یہ بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے یا فٹ بال ہے، اب ہاکی وغیرہ تو ادھر بہت کم ہے، چلیے اس کی جگہ پہ کرکٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر وہ حصہ لے ڈیلی آدھا پونا گھنٹہ تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر فرض کریں یہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسی لوکیلٹی پہ رہتا ہے جہاں پہ سڑکیں اچھی ہے یا گراؤنڈ اچھی ہے، تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا 20 یا 25 منٹ کی روز یہ دوڑ لگا لے، ہلکی تیز یا درمیانی سی، اور اپنے آپ کو وہ وقفہ دے کے ایک دم جو ہے نا اتنی تیزی سے نہیں، اور آہستہ آہستہ اس نے اس کا ٹینور بھی بڑھانا ہے، اور جو ہے نا اس کی ریگولیرٹی اس کو آپ نے اس میں برقرار رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے، اگر وہ دوڑ نہیں لگاتے تو تیز قدموں سے انہوں نے چلنا ہے۔ 15 منٹ فرض کریں پہلے وہ شروع کرتے ہیں، پھر ایسا تھا 20 منٹ تک چلے جائیں، 25 منٹ تک چلے جائیں، کم از کم 30 منٹ تک انہوں نے یہ کام جاری رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پیروں پہ جو سوزش آ رہی ہے، کہ پیروں کے پیچھے جو یہ پٹھے ہیں یہ پنڈلی کے، یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ یہ مسل پمپ ہم اس کو کہتے ہیں۔ چلتے ہوئے یہ جب ایسے ایسے ہوتا ہے، یہ خون کا دوران جو ہے نا یہ ٹانگوں سے اوپر کی طرف بھیجتا ہے، اور ان کو یہ جو پٹھے جب مضبوط ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا جو ان کا وہ پیروں میں وہ سوزش آ رہی ہے نا وہ ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور اب یہ ہے کہ خواتین کیا کریں۔ خواتین کے لیے تو ظاہر ہے باہر جو گلی محلے میں رہتی ہے ان کے لیے باہر نکلنا یا اس طرح کی تیز قدموں سے ورزش کرنا یا چلنا پھرنا یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ گلیاں بھی اونچی نیچی ہیں، گر بھی سکتا ہے، ہوش بھی آ سکتی ہے، اور بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ خواتین کم از کم کچھ 2 4 5 بار بغیر کسی بھی ضرورت کے سیڑھیاں اوپر چڑھے پھر نیچے اترے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اس کا بھی ٹینور جو ہے نا یہ بھی دوائیاں بھی بڑھا سکتی ہے۔ پھر اگر ان کی چھت ذرا کھلی ڈلی ہے اور اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چلنے میں رکاوٹ ہو، تو وہ پھر عشاء کے بعد یا ایسے وقت پہ جہاں پہ وہ جو ہے نا اپنی چھت پہ کوئی تیز قدموں سے 20 25 منٹ کی جو ہے نا وہ کر لے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہی ہے کہ وہ جیسے ایک کوئی ہال کمرہ یا ایسے ہو، اس پہ کم از کم بیڈمنٹن جو ہے نا وہ اپنے کچھ چھوٹے بچے کے ساتھ اپنی کسی بیٹے کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل کے کچھ نہ کچھ انہوں نے ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ کرنی ہے، اسی سے ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ
جو دین کے لحاظ سے ہے نا وہ کیا ہے؟ دین کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کسی کے خلاف نفرت، کسی کے خلاف کدورت اور یہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہمارے کسی بہن بھائی نے، کسی دوست نے کوئی زیادتی کی ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھول جائے، اس کو معاف کر دے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس بہن کو، میرے دوست کو، اس کو ہدایت دے دے، اپنا دل حسد سے اور ان سب چیزوں سے بالکل پاک رکھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں منفی رجحانات بالکل پیدا نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر اور آپ کے معدے پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ آپ اندر سے بالکل فریش رہیں گے، آپ خوش رہیں گے، اور خوشی جو ہے نا وہ آپ اپنے دوستوں میں، بہنوں بھائیوں میں بھی بانٹیں گے۔ پھر جیسے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اعتدال سے کام لینا ہے، اور جیسے وہ انہوں نے فرمایا کہ کھاتے ہوئے ایک تہائی جو ہے نا میدا اس کو خالی رکھنا ہے۔ اب جو بندہ 2 روٹیاں کھاتا ہے وہ کوشش کرے کہ ایک یا سوا روٹی سے جو ہے نا اس کا گزارا بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہ اتنی کھا لے گا، اپنے معدے کو تھوڑا ریسٹ دے گا، اس کا معدہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، یہ جو اس کو گیس اور یہ پھر معدے میں تضادیت، اس کی وجہ سے بعد یہ دماغ میں چکراؤ کی کیفیت یا چکر آتے یا سر بھاری یا قبض، یہ سارے معاملات اس کے بہتر ہو جائیں گے۔ شوگر والے مریض کے لیے تو ہے یہ بڑی نعمت کہ جی کہ وہ ایک مخصوص سی مقدار میں کھانا کھائے، اس سے اس کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ بلڈ پریشر والے کے لیے بھی یہ بات جو ہے نا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی بلڈ پریشر چھوٹی سی احتیاط سے بڑا بہتر رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کریں گے، مسجد میں مرد جائیں گے، آتے جاتے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ راستہ وہ بھی کور کریں گے، اس سے ان کی جو ہے نا وہ ہلکی سی ورزش بھی ہو جائے گی، اور اچھے طریقے سے وہ پھر نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اور اپنے سارے عزیز و اقارب کے لیے جو ہے نا ان کے لیے بھی دعا کرے، دل کو بالکل حسد سے اور ان چیزوں سے پاک کرے۔ تو آج کی جو ہے نا نشست میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ شوگر، بلڈ پریشر، سانس کی کئی بیماریاں، معدے کی بدہضمی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات پہ تھوڑی سی تبدیلی لائیں تو ہم بہت حد تک ان سے بچ بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان میں مبتلا ہو گیا ہے تو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ سب سے بہتر یہی ہے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے، اور کوشش کرے کہ کسی پر ڈپینڈ نہ ہو، اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ اس سے انشاء اللہ تعالیٰ معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، مشوروں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے اب اس کی حفاظت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔